قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کی تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ اور کیا آج بھی دنیا میں اس قوم پر عذاب کی باقیات موجود ہیں؟ اور جس جگہ اس قوم پر عذاب آیا تھا وہ جگہ کہاں ہے؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے کیا پوچھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں تقی اور آپ دیکھ رہے ہیں تقی وائس ٹی وی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے حضرت لوط ایمان لائے تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت کے منصب پر فائز کیا اور اہل سدوم پر آپ کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا سکیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس پتھر پر سر رکھتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر کا نشان بن جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جس وقت بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ سدوم اس بستی کا نام تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ بستی بہت ہی خوبصورت تھی اور یہاں اللہ تعالیٰ عز و جل کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، یہاں باغات کی کثرت تھی اور ان کے پاس ان کی ضرورت سے بھی زیادہ اناج ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے اس بستی کا رخ کرتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ یہ بہت ہی لالچی قوم تھی۔ ان کے خیال میں اس بستی سے پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ ان کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں آئیں۔ ایک دن اس بستی یعنی سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ وہ دوسری بستیوں کے لوگوں کو جو کہ اناج کی تلاش میں آتے تھے ان کو کیسے اپنی بستیوں میں آنے سے روکے۔ اتنے میں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات جو کہ شیطان لعین تھا لوگوں نے بہت غور سے سنی۔ ابلیس نے ان سے کہا کہ میں باقی بات تمہیں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کو عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے ان سے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں اناج کے لیے آتے ہیں تو ایسا کرو، جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ جب تم یہ کرو گے تو یہ لوگ تمہاری بستی میں آنا چھوڑ دیں گے، لہٰذا جب بھی کوئی اس بستی میں آتا تو یہ لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ یہ قوم اس بربادی میں اتنا آگے نکل گئی کہ اب یہ عمل اس قوم کا دستور بن چکا تھا اور اب یہ سارے سرے عام بدفعلی کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھیلانگنے والا ہے، لیکن یہ بدبخت قوم نہ مانی اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔
حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور لالچی تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے باہریت نہ گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا، اور یہ لوگ اس کی لاش سے کپڑے اتار کر اسے برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ لہٰذا ایک دن جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو ان سرکش لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی اور خود ہی اپنے اوپر عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی اس بدکاری اور بدترین فحاشی کے باوجود انہیں ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے ایک دن حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ آپ پر ایمان نہ لائی تھی وہ کافرہ اور منافق تھی، لہٰذا اس نے اہل سدوم کو جا کر یہ خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہیں۔ یہ سن کر وہ سرکش لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری جو بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بااخلاق آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس کو تم بخوبی جانتے ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح اس فعل بد میں مبتلا ہو چکے تھے۔ لہٰذا جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں سے ڈیلے باہر نکل آئے۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ گئی اور اپنی قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ سحر کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اس بستی کو پلٹ کر زمین میں دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، اور جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں
کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو فلسطین اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیق کے دوران یہ پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ آرکیالوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ جب یہ بستی برباد ہوئی تو اس میں موجود لوگ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل صدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کون سا ہے، تو ابلیس نے جواب دیا کہ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل ہے۔ ناظرین، آج یورپی یونین میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو اچھا سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنسی بالکل فطرت کے خلاف ہیں، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تمام انسانیت کو ایسے برے اور فحش عمل سے محفوظ فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے۔ السلام علیکم۔